ان ایمان سے بھرے ہوئے دلوں کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی لوگوں کی۔ اسلام کا پیغام مکے سے نکل کر مدینے تک پہنچا اور وہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ حبشہ میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ بس جب مکہ کے سرداروں اور ان کے چیلوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تو اسلام کے پیغام کو دبانے کے بجائے یہ ظلم و بربریت اس پیغام کے پھیلانے کا باعث بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مخالفت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی مخالفت بہت سوں کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نصیر بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت دیتا ہے، نصیر بھی ہے، مدد کرتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود غلبہ اس کا ہوگا جس لئے خدا تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کے لیے زمینی اور آسمانی نشان دکھاتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ ایسے مجرموں کی ہلاکت کے لیے اپنی گہری تجلیاں بھی دکھاتا ہے، اور کبھی کوئی طاقتور بادشاہ، کوئی فرعون، کوئی سربراہ انبیاء کے کاموں کو روک نہیں سکا، بلکہ مخالفتیں ترقی کے راستے دکھاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس طرح روڑی اور کھاد جو گند ہوتا ہے یہ فصلوں کی نشو و نما کے لیے کام آتا ہے، اسی طرح یہ گندی مخالفتیں بھی کھاد کا کام دیتی ہیں الہی جماعتوں کے لیے۔ یہ مخالفت بھی بہت سوں کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ بس یہ ہمیشہ مجرموں کا طریق ہے کہ اللہ کے پیاروں کی مخالفتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب مسیح موعود نے دعویٰ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ کی سنت یہاں بھی جاری ہونی تھی، اور ہوئی۔ آپ کی مخالفت بھی ہوئی، آپ کا استہزاء بھی کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں بھی دی جاتی رہیں اور دی جاتی ہیں، اور نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر مسلمانوں نے احمدیوں کو تکلیفیں دینا خدمت اسلام سمجھا ہے۔ سورۃ الفرقان کی اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس میں جہاں کفار مکہ کے قرآن کو نہ ماننے کا بیان ہے، وہاں اس زمانے میں جب مسیح موعود کی بعثت ہونی تھی اور آپ نے قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کی طرف بلانا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی دعوت دینی تھی، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت خود تو قرآن کریم کی تعلیم کو بھلا بیٹھی ہے، جب زمانے کا امام بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں قرآن تعلیم کے اسرار و رموز سمجھاؤں تاکہ تم اس خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرو اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔
بس اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس کا میں پہلے ذکر کیا جو تلاوت کی ہے، اس میں مسیح موعود اور آپ کی جماعت کو بھی تسلی کروائی گئی ہے کہ خدا اور قرآن کے نام پر جو تمہاری مخالفتیں کی جا رہی ہیں یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، انبیاء سے یہی سلوک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سوں کے ہدایت کے سامان بھی فرمائے گا اس سلوک کی وجہ سے۔ وہ تمہارا نصیر و مددگار بھی ہے۔ جو مجرم ہیں، جو نام نہاد علماء ہیں، جو لیڈر ہیں، جو عوام الناس کو مخالفتوں پر ابھارتے ہیں، ان کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور یقیناً کامیابیاں مسیح موعود کی جماعت کو ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ بس چاہے یہ لوگ مخالفتیں کریں یا جتنا بھی زور لگانا ہے کسی بھی رنگ میں لگا لیں، ان کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ سب مخالفتیں ایک دن ان مخالفین پر بھی الٹائی جائیں گی۔ بس اگر کوئی خوف خدا ہے ان مخالفین سے میں کہتا ہوں تو خدا تعالیٰ کی اس لاٹھی سے ڈرو جو بے آواز ہے، اور اس کے عذابوں سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کے لیے بہت غیرت دکھاتا ہے۔ بس یہ موقع جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے مخالفین کو، بجائے نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کے۔ اس شخص کی بات سنیں جو بڑے درد سے یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور پھر میری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔ بس آج بھی ہم اپنے مخالفین اور ان لوگوں سے جو احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانا کار ثواب سمجھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، اس اسوہ پر چلتے ہوئے جو آپ نے اپنے اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی ہمیں مقدم ہے، تمہاری قابل رحم حالت ہمیں بے چین کرتی ہے کہ کہیں اس حد تک خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کر لو کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اس سے پہلے ہی خدا تعالیٰ کے فرستادے کی مخالفت اور استہزاء چھوڑ دو۔ امام وقت کے ماننے والوں کو خدا کے نام پر اذیتوں اور تکلیفوں کا نشانہ نہ بناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے سونے والوں بیدار ہو جاؤ، انہی مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا، یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے کا، اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور ناحق
حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے مخالفین کو عقل آ جائے اور وہ امام وقت کی مخالفت ترک کریں اور اس درد مندانہ پیغام کو سمجھیں۔